يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون۔ تمام قسم کی حمد و ثنا رب العالمین کے لیے، جو میرا اور آپ کا اور پوری کائنات میں بسنے والے ہر ذرے کا رب ہے، اور کروڑوں درود و سلام میرے اور آپ کے پیر و مرشد آمنہ کے لال حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ میں نے جو قرآن کی حصے کی تھوڑی سی تلاوت آپ کے سامنے کی، جس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، کیا ایمان والو، میں نے تم پر روزوں کو فرض کر دیا جیسا کہ تم سے پہلوں پہ کیا، اور اس کا مقصد تاکہ تم تتقون پرہیزگار بن جاؤ، ڈرنے والے بن جاؤ۔ تتقون کا اصل معنی ڈرنے والے، تقوی رکھنے والے بن جاؤ۔ تو پتہ چلا صرف ہم پر نہیں بلکہ اللہ نے یہ پہلی امتوں پر بھی فرض کیے تھے روزے، یعنی اللہ تعالیٰ نہ صرف ہماری اس طریقے سے ٹریننگ بلکہ پہلی امتوں کو بھی اس چیز کی ٹریننگ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ زیادہ روزے رکھا کرو۔ جو روزہ ہے وہ شہوت کو کنٹرول کرتا ہے، خواہشات کو کنٹرول کرتا ہے۔ روزے زیادہ رکھا کرو، خاص کر نوجوانوں کی جماعت کو کہا کہ روزے زیادہ رکھا کرو۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارے تقوی کی اس مہینے میں کیا کر رہے ہیں، ہماری تقوی کی، کہ کس طرح سے تمہارے اندر تقوی پیدا ہوگا، کس طرح سے تم پرہیزگار بن سکو گے۔ تو تقوی کی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وضاحت کرتے ہوئے کہتے ہیں، ان سے کسی نے پوچھا عمر تقوی کیا ہے؟ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ تقوی یہ ہے کہ جس طرح تم اگر کسی خاردار رستے سے گزرو کہ ارد گرد تمہارے ہر طرف کانٹے ہی کانٹے ہو تو تم کیا کرو گے؟ تو اس نے کہا لیکن حضرت عمر اپنے ہم کپڑے بچا کے اس کو سمیٹ کے گزریں گے۔ تو کہا پھر دنیا ایسے ہی ہے تمہارے لیے، تو اپنے آپ کو، اپنے دامن کو بچا کے، اپنے کپڑوں کو بچا کے کہ کہیں الجھ نہ جائیں، کہیں پھٹ نہ جائیں، اس کو بچا کے گزرنا ہے، یہ تقویٰ ہے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک غلام جو کہ بچہ تھا 10-12 سال کا، اس کا ٹیسٹ لیا۔ ٹیسٹ کیا لیا کہ وہ بچہ غلام تھا اور وہ اپنے جو نا مالک کی بکریاں چرانے کے لیے پہاڑوں پر نکلا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ادھر سے گزر رہے ہیں، اس بچے کو آواز دے کے کہتے ہیں یا غلامو، اے غلام، اے لڑکے ادھر آ۔ تو وہ بچہ جاتا ہے حضرت عمر کے پاس، تو کہتے ہیں کہ یہ بکریاں بیچنی ہے؟ کہا نہیں، میں بکریوں کا مالک نہیں، میں تو چرواہا ہوں، میں کیسے بیچ سکتا ہوں؟ کہا ایک دے دو مجھے۔ کہا مجھے ایک دے دو تو میں تمہیں اس کی اچھی قیمت دوں گا۔ کہا نہیں، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں چرواہا ہوں، مالک نہیں۔ کہا میں تمہیں ڈبل قیمت دوں گا، ایک بکری مجھے سیل کر دو۔ تو وہ کہتا ہے کہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں چرواہا ہوں، مالک نہیں۔ کہا مالک کو جا کے کہہ دینا کہ ایک بکری بھیڑیا کھا گیا، ایک بکری بھیڑیا کھا گیا۔ کہا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں مالک کو تو جا کے کہہ دوں گا کہ ایک بکری بھیڑیا کھا گیا، تو بتائے فَأَيْنَ اللَّهُ، میرا اللہ کہاں ہے؟ فَأَيْنَ اللَّهُ، وہ 12 سال کا بچہ کیا کہہ رہا ہے؟ فَأَيْنَ اللَّهُ، یہ تو بتائے میرا اللہ کا، میں اپنے اللہ کو کیا جواب دوں گا؟ مالک کو تو دھوکہ دے لوں گا، وہ میرے جیسا انسان ہے، تو اپنے اللہ کو میں کیا جواب دوں گا؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو لے کے اس کے مالک کے پاس گئے، کہا بتا اس کی قیمت کیا ہے؟ اس مالک نے اس بچے کی غلام کی قیمت بتائی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اس کے لائق نہیں کہ یہ غلام رہے، کیونکہ اس کو یہ پتا فَأَيْنَ اللَّهُ، میرا اللہ کہاں ہے، میرا رب کون سا ہے۔ تو اس کی قیمت دے کے اس کو آزاد کروا دیا۔ آپ دیکھو گے انشاءاللہ اس درس میں آپ ذرا غور کرنا کہ جہاں جہاں ہم تقوی رکھتے ہیں اللہ کے ڈر سے، جب ہم کسی حرام چیز کو یا کسی ایسی مکروہ چیز کو جس کو اللہ ہمارے لیے پسند نہیں نہ کرتا، جہاں جہاں گارنٹی سے یہ بات ہے، ٹھیک ہے، قسم کھا کے اللہ کی میں یہ بات کہتی ہوں کہ جہاں جہاں آپ اللہ کا تقوی رکھ کے کوئی اپنی خواہش ترک کرو گے نا، وہاں اللہ آپ کو کیا عطا کرتا ہے، آپ اس درس میں
اس کو نوٹ کر. کیا یہ نوٹ کرنے والی باتیں ہیں؟ تو قرآن میں اللہ نے کہہ دیا اللہ کی بات کبھی غلط ہو سکتی نہیں. قرآن میں اللہ نے کیا کہا کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. سورۃ طلاق کی آیت ہے 28واں پارہ کہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ جو بندہ تقوی اختیار کر لیتا نا. اب دیکھو سمجھ لگتی ہے کہ اللہ نے جو تقوی کی ٹریننگ کی ہے ایویں ہی نہیں کی, اس کے لیے ہماری زندگی بھر کے فائدے ہیں. اس سے ہمارا تزکیہ نفس ہوتا ہے. تقوی نہیں ہے تو تزکیہ نفس کبھی ہو ہی نہیں سکتا, کبھی نہیں ہو سکتا. تو کہا کہ جو بندہ تقوی اختیار کر لے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا, اللہ اس کا نکلنے کے رستے بنا دے گا. وَيَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا, اس کے نہ صرف نکلنے کے رستے بنائے گا, وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ, اس کو وہاں سے رزق دے گا جہاں سے وہ گمان بھی نہیں کر سکتے. یعنی جہاں سے آپ کو گمان بھی نہیں, آپ سوچ بھی نہیں سکتے, تصور بھی نہیں کر سکتے, اللہ وہاں سے رزق عطا کرے گا. شرط کیا لگا دی, شرط لگا دی. تو وہ واقعہ سناتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ ایک ماں 6 سال کے بچے نے روزہ رکھ لیا. اب ماں کے دل بڑے نرم ہوتے ہیں ماں کے, تو بچے کو نا کمرے میں لے جا کے کہتی ہے بیٹا ادھر آؤ. فریج میں سے دودھ کا پیالہ نکالتی ہے, تو اس کو کہتی ہے کہ یہ نا یہاں پہ کوئی نہیں دیکھ رہا, آپ کا روزہ ہی ہے سمجھو, تو یہ نا آپ دودھ پی لو. تو وہ بچہ کہتا ہے کہ نہیں ماں, اگر میں نے دودھ پی لیا تو میرا روزہ ٹوٹ جائے گا, پھر اللہ سے مجھے اجر نہیں ملے. سبحان اللہ, روزے نے متقی بنا دیا. 7 سال کے بچے کو روزے نے متقی بنا دیا. بھئی ماں روزہ توڑ لیا تو اللہ تو دیکھ رہا ہے, تو روزے کا اجر کس نے دینا ہے؟ رب نے, رب نے. اچھا, تقوی اختیار کرنے کے لیے نا ایک چیز کو سمجھنا بڑا لازم ہے. اگر ہمیں یہ بات سمجھ لگ جائے تقوی خود بخود پیدا ہو جائے. وہ کیا بات ہے؟ وہ بات یہ ہے جو پہلی آیت میں, قرآن کھولو, سب سے پہلی آیت ہی کیا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین. بس اس بات کو سمجھ, یہ ایک بات سمجھ لو, تقوی خود بخود پیدا ہو جائے. کیا کہہ رہے اللہ؟ تمام تعریفوں کے لائق اللہ کی ذات ہے, رب العالمین, جو سارے جہانوں کا رب ہے. رب مطلب پالنے والا, اختیارات کا مالک. رب کا ایک ترجمہ نہیں, رب کا ترجمہ پالنے والا. رب سارے اختیارات اس کے ہاتھ میں. ہم جتنی مرضی پلاننگ چل جائے, اینڈ پہ فیصلہ اس کا ہی. جتنی مرضی پلاننگ کری جاؤ, یہ کروں گی, کل یہ کروں گی, سال میں یہ, آخری فیصلہ اس کا ہی. کوئی پلاننگ کام نہیں کرتی. تو اختیارات کا مالک اللہ, پالنے والا اللہ, رزق دینے والا اللہ, شفائیں دینے والا اللہ, ہنسانے والا اللہ, رلانے والا اللہ. سورۃ نجم کی آیت ہے نا کہ اللہ کہتا ہے میں ہی ہنساتا ہوں, میں ہی رلاتا ہوں. خوشیاں دینے والا اللہ, تکلیف میں مبتلا کر کے آزمانے والا, اور وہ کون ہے؟ رب. رب, اب سارا کچھ کرنے والا تو رب ہے. ہمیں رزق کون دے رہا ہے؟ رب. اور جو چیز قرآن میں کہتا ہے ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لها وما یمسک فلا مرسل له, جو چیز اللہ تمہارے لیے کھول دے اس کو کوئی بھی بند کر سکتا نہیں ہے, اور جو چیز اللہ روک لے اسے کوئی بھی تم تک پہنچا سکتا نہیں ہے. تو جب یہ پتا چل گیا کہ رب یہ ہے, سارے اختیارات کا مالک میرا رب ہے, اس نے مجھے رزق دینا ہے, اس کے سوا کسی نے رزق دینا نہیں ہے. صرف ایک رب پہ کہ میرا رب اللہ ہے. اللہ ربی و ربکم, میرا رب بھی اللہ اور آپ کا رب بھی اللہ. نہ میں آپ کا رب بن سکتی ہوں, نہ آپ میرے رب بن سکتے ہو. پھر ایمانداری سے بتا, آج نہ اپنا محاسبہ ہم یہاں پہ بیٹھ کے, میرے سمیت ہم مل کے, میں بھی اپنا محاسبہ کرتے ہیں. ذرا اپنے لاشعور کے خانے میں جاؤ, سوچو کیا ہم نے اپنی جاب کو یا پیسے کو رب نہیں بنایا؟ اس کے چلے جانے سے پیسہ ختم ہو جائے, کم ہو جائے, دولت چلی جائے, ہم ڈپریشن میں نہیں چلے جاتے؟ خوف آتا ہے کہ نہیں؟
किस चीज का? मुस्तकबिल का खौफ आता है ना। सच्ची बात बताओ, मुस्तकबिल का खौफ लागू हो जाता है कि भाई क्या करेंगे, कल क्या होगा, कोई पैसा ही नहीं है, कल क्या करेंगे। ठीक है, फिर अगर कोई रिश्तेदार नाराज हो जाए, ऐसा रिश्तेदार जिसके साथ हमारे कोई बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, वो हमारी कोई हेल्प करता है, वो बंदा नाराज हो जाए, ठीक है, तो फौरन खौफ, अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे। उस वक्त हम क्या भूल जाते हैं कि हमारा रब तो अल्लाह, हमें पालने वाला अल्लाह है। इन परिंदों से सबक सीखो, खाली पोटे घर से निकलते हैं, कुछ नहीं, ना इनके पास कोई सेविंग है, ना इनका कोई बैंक अकाउंट है, ना कोई तिजोरी है, ठीक है, ना कोई गुथली है, कुछ भी नहीं है, घर में सेविंग भी दानों की कोई नहीं है, खाली पेट निकलते हैं। अल्लाह इनको पता होता है कि आज किसकी छत से हमें रिज़्क मिलना है, कोई पता नहीं। चलते 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 अल्लाह खुद ही तवज्जो भी दिला देता है, ओ प्या तेरा रिज़्क, खा लिया। ना सिर्फ खुद खा के जाते हैं, बच्चों के लिए भी लेके जाते हैं। पता चला रब कौन। तो अगर हमारा ये अकीदा पुख्ता हो जाए तो पैसों की कमी से हम कभी भी खौफजदा नहीं होंगे। ठीक है, फिर हम लाशौरी तौर पे हम अक्सर अपनों को तकलीफ पहुंचा देते हैं। कैसे पहुंचाते हैं पता? बिलखुसूस ना 90% औरतों की ना, बीवियों की ये नेचर होती है कहीं ना कहीं लाशौरी तौर पे कि मेरा खामद मेरा रब। अल्लाह कुरान में कह रहा है कि तुम जुदा भी हो जाओ ना तो तुमको जुदा जुदा को रिस्क दूंगा और गनी कर दूंगा। लाशौरी तौर पे कहीं उनके कि मेरा खामद मेरा रब है, मैंने इसको इम्प्रेस करना है, मैंने इसको खुश करना है, ठीक है, तो फिर जो है ना ये खुश होगा तो मुझे जो ना मेरी ख्वाहिशात पूरी होगी। उस वक़्त हम ये भूल जाते हैं कि मेरा रब अल्लाह है, ये नहीं, असल मेरा रब, असल पालने वाला मेरा अल्लाह है। उस अल्लाह ने मेरी उस वक़्त परवरिश की जब मैं अपनी माँ के पेट में थी। उस वक़्त मेरी सारी हाजात, इस वक़्त मुझे कितने ब्लड की ज़रूरत है, कितने पानी की ज़रूरत है, कहाँ मुहैया किया अल्लाह ने? माँ के पेट में। बाहर अभी आया नहीं बच्चा, माँ की छातियों में दूध अल्लाह ने पहले भर दिया। तो क्या पता चला कौन रब है? अल्लाह। फिर ना सिर्फ माँ की छातियों में दूध भरा, बच्चे को, इतने छोटे बच्चे को उस वक़्त प्यार की निगहदाश्त की कितनी ज़रूरत है, माँ के दिल में ये बात इल्हाम कर दी। बच्चा रोता है, माँ सारा कुछ छोड़ के पहुंचती है कि नहीं? सारा कुछ छोड़, इस वक़्त होता है कि मैं सारा कुछ साइड पे रख दूं, बस अपने बच्चे को चुप करा लूं। बच्चा आधी रात रोए, ये अगर यही कुंवारी बच्ची अभी माँ नहीं बनी, को तो किसी के लिए आधी रात उठे, को तो किसी की आधी रात उठ के पैम्पर साफ करे किसी के बच्चे को, कभी भी नहीं करेगी। और अब एकदम से चेंजिंग कैसे आ गई, जरा गौर करो, सोचो, एकदम से वो कैसे बदल गई, उस कैसे अपना आराम सुकून एकदम से, उसकी सारी कहाँ 20 साल की एक आदत सुकून से सोने की, वो एकदम से कैसे चेंज हो गई? उस रब ने चेंज की। और किसके लिए चेंज की? इस बच्चे के लिए जिसको अपनी हाजत बतानी नहीं आती। अल्लाह अकबर, उसको बोलना नहीं आता, उसको अपनी फिक्र करनी नहीं आती, तो उसकी फिक्रें कौन कर रहा है? वो आसमान पे बैठा रब। उसको अपनी फिक्र करनी नहीं आती, उसको अपनी जरूरत बतानी नहीं आती, वो तो अभी हाथ से निवाला भी नहीं पकड़ने के काबिल। तो अल्लाह ने ना सिर्फ उसकी खुराक का इंतजाम किया, बल्कि इसको निगहदाश्त के लिए कितनी मोहब्बत चाहिए, वो मोहब्बत भी एकदम से माँ के दिल में डाल दी। वो तड़प के अपने बच्चे को दूध पिलाती है। बच्चा भूखा हो, माँ बर्दाश्त नहीं कर सकती, उठ के बैठ जाती, चाहे वो 20 साल की बच्ची हो, चाहे वो 16 साल की बच्ची हो। माँ वाला जज्बा अल्लाह ने अता कर दिया। किसके लिए? उस छोटे बच्चे के लिए। तो पता चला रब कौन है? अल्लाह। तो जैसे ही अल्लाह की बंदियों, देखो मैं कहती हूँ हैरत है हम पे, हैरत है हम पे। जैसे ही हमें शऊर आ गया, जैसे ही इल्म आ गया, जैसे ही हमें अपनी बातें बतानी आ गई,
لوگوں کو اپنے جذبات سمجھانے آ گئے، ہم ہاتھ پاؤں مارنے کے قابل ہو گئے، بہت چیزیں سیکھ لی، تو رب سے اعتبار ہی اٹھ گیا۔ جب شعور نہیں تھا تو اللہ سارے انتظام کر رہا تھا، دیکھو بندہ کتنا بے وفا ہے۔ جب شعور آ گیا تو رب سے اعتبار ہی اٹھ گیا۔ خامند رب ہے، باس رب ہے، جاب رب ہے، پیسہ رب ہے، خاندان کنبہ قبیلہ رب ہے۔ یہ وہ چیزیں گنوا رہی ہوں جن کے جانے سے ہمیں خوف ہوتا ہے، جن کے جانے سے ہمیں ٹینشن ہوتی ہے، پریشانی ہوتی ہے۔ یہ حتیٰ کہ اللہ اکبر، حیرت ہے کہ ہم اپنے فیوچر کے بھی رب تیار کر کے بیٹھے۔ وہ کون بھلا کہ ہم نے اولادیں پیدا کر لی ہیں، ٹھیک ہے، اب یہ بڑی ہوں گی، فیوچر میں ہماری خواہشات پوری کریں گی، ٹھیک ہے، ہمیں یہ سہارا دیں گی، یہ ہمیں سنبھالیں گی، ٹھیک ہے، یہ سارا میرا بیٹا مجھے اچھا گھر لے کے دے گا، مجھے گاڑی میں بٹھا کے لگا جائے گا، میں بوڑھی ہو جاؤں گی، میرا علاج کروائے گا۔ فیوچر کے بھی ماشاءاللہ سے ہم نے رب تیار کر لیا کہ یہ ہمارا سہارا بنے، ٹھیک ہے۔ تو دیکھو یہ ہے انسان کی عقل، یہ ہے اس کا اپنے رب کے ساتھ تعلق، اور یہاں پہ بنتا ہے تقویٰ۔ جب اب تقویٰ کیا، جب پیسہ کوئی نہ ہو تو اس وقت بندہ کہے کہ نہیں میرا رب اللہ، اس نے پالنے کی ذمہ داری لی ہے، جو تب پالتا تھا جب مجھے کچھ بھی نہیں پتا تھا، اب بھی پالے گا، اب بھی میری خوراک کا انتظام۔ اللہ کہہ رہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، کوئی جاندار زمین پہ ایسا نہیں جس کا رزق میں نے لکھ نہیں رکھا۔ تو فکر کس بات کی، کس بات کی ٹینشن ہے، فیوچر کا کیوں خوف ہے، کیوں پریشان ہو، کیوں ڈر رہے ہو، کس چیز سے ڈر رہے ہو؟ کیا رب نے تمہیں چھوڑ دیا یا تم نے رب کو چھوڑ دیا؟ کیا رب نے تمہیں چھوڑ دیا یا تم نے؟ جب اتنے کا رب تمہارا، اتنے تھے تو تعلق ایسا تھا، تو اب وہ تعلق کیسے خراب ہو سکتا ہے؟ اب بھی وہ وہی اسی شان و شوکت سے، اسی محبت سے، اسی جلال سے تمہاری طرف متوجہ ہے۔ اعتبار تو کرو اور یقین دے کے تو دیکھو اس کو، دیکھو جنہوں نے اس کو یقین دیا، جنہوں نے اس کو اعتبار۔ خاندان ناراض ہوتا ہے، ہو جائے، موڈ خراب ہوتے ہیں، ہو جائے، اپنے رب کے ساتھ تعلق خراب نہ کرنا، اپنے رب کے ساتھ تعلق خراب نہ کرنا۔ تعلق صرف نمازیں پڑھنے سے ہی نہیں بنتا، اس پہ بے اعتباری کرنے سے بنتا، اس پہ اعتبار نہ خراب کرنا۔ ساری دنیا چھوڑ جائے کوئی فرق نہیں پڑتا، اپنے رب سے کے ساتھ بے اعتباری نہ کرنا۔ جو بھی بیماری آ جائے، پریشانی آ جائے، گھر چلا جائے، تکلیف، کوئی بھی مصیبت آ جائے، اپنے رب کے ساتھ بے اعتباری نہ کرنا، اس پہ یقین رکھنا۔ اب یقین کے لیے آپ کو دیکھو میں بتاتی ہوں، موسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام کو ذرا ایک دفعہ تھوڑے دیکھو خطرات، سب سے پہلے خطرات، موسیٰ کو کیا خطرہ تھا؟ جان کا خطرہ، پیدا ہوئے ہیں مارنے کے آرڈر آ گئے۔ ماں نے کیا کیا؟ بڑا جگرا کر کے، اللہ نے الہام کیا ماں کے دل میں، ماں نے بڑا جگرا کر کے صندوق میں ڈال کے دریا میں بہا دیا۔ اس وقت موسیٰ کا رب کو، رب نے کیا کیا؟ بادشاہ کے ہاتھوں میں پہنچا دیا۔ اب وہی بادشاہ جس نے موسیٰ کے قتل کے آرڈر جاری کیے تھے، وہ باپ بن گیا۔ اللہ اکبر، قربان نہ جائے اپنے رب کی قدرتوں پہ، وہ باپ بن گیا جس نے قتل کے آرڈر جاری کروائے تھے۔ سبحان اللہ، 20 سال کے، 18 سال کے اس کے ہاتھوں میں پلے، وہاں پہ ایک آدمی قتل ہو گیا، قتل کہ بھئی اب مجھ کو پکڑ نہ لے، یہ لوگ مار نہ دیں، اس خوف سے چلے گئے۔ اب جاتے ہیں رستے میں برے، وہ بچہ جو 20 سال نازوں میں پلا، شہزادوں والی زندگی گزاری، اسی کے گھر میں جو دشمن تھا وہاں پہ شہزادہ بن کے پل رہا۔ اللہ اکبر، قربان جائے اس کی قدرتوں پہ۔
तो शहजादा बन के पल रहा है। अब हिजरत एकदम से करनी पड़ गई, यानी माल दौलत पैसा कपड़े वो सुकून वो लग्जरी वो सब कुछ छूट गया। अब महाजर बन गए। जूतियां भी कहते मेरी टूट गई, कुछ पास नहीं, कपड़े बोसीदा बुरे हाल, सर पे मट्टी, भूख से बुरा हाल। वहां पे बैठे हैं, रास्ता भी पता नहीं है किधर जाना है, रास्ता भी पता नहीं। रेगिस्तानों में अल्लाह ने, वो कहते वहां से मुझे अल्लाह ने रास्ता, मैं अल्लाह से दुआएं करता जा रहा हूँ, अल्लाह मुझे रास्ता दिखा दे। अल्लाह ने मदियन की तरफ मुंह फेर दिया। सुभान अल्लाह, जहां पे शुएब अलैहिस्सलाम पहले से ही नबी मौजूद है। अल्लाह अकबर। अभी नबी हिजरत के लिए घर से कदम उखाड़ा है तो अल्लाह ने अगली रोजियों के इंतजाम भी कर दिए हैं। सुभान अल्लाह। घर का इंतजाम, घर किसका? नबी का। बेटी का इंतजाम, रिश्ते का इंतजाम, बेटी किसकी? नबी शुएब की। सुभान अल्लाह। और जॉब का भी इंतजाम, 8 साल की जॉब तैयार है। अभी वो हिजरत करके जा रहे हैं, अल्लाह ने सारी प्लानिंग तैयार कर दी। अल्लाह अकबर। अल्लाह कुर्बान जाऊं तेरी मोहब्बतों पे। बैठा ऊपर प्लानिंग कर रहा है, तुम नीचे हो। ऐसे रब पे बेइतबारी करोगे? ऐसे रब पे बेइतबारी करोगे? वो बैठा ऊपर प्लानिंग कर रहा है, तुम्हें पता भी नहीं है। तुम अपने ही फिक्रों में गुम हो। हाय क्या हो जाएगा, कल मर जाऊंगी, बच्चे ना रहे तो क्या होगा, रिश्तेदार छोड़ गए तो क्या होगा, हाय पैसा खत्म हो गया, हाय जॉब चली गई क्या हो गया, मर गए मारे गए लुटे गए, ये हो गया, डिप्रेशन में चले गए, बीमार, ड्रिपें लग रही, बुरे हाल। वो बैठा ऊपर प्लानिंग कर। ओ यार इतबार करके तो देखो। पहुंचे हैं मुहाजिर बन के, मदियन पहुंचे हैं। शुएब अलैहिस्सलाम की बेटी खाली इतना सा किया, बकरियों को पानी पिलाया, अल्लाह ने बंदोबस्त कर दिए। शुएब अलैहिस्सलाम की बेटी आ गई, आ जाए जी मेरे बाप बुला रहे हैं, नबी है अल्लाह के, ठीक है। बाप के पास गए, किस्सा सारा सुनाया, कहा 8 साल तक नौकरी करोगे। रोटी पानी हर चीज फ्री, बेटी का रिश्ता भी दूंगा, मंजूर है भाई, और क्या चाहिए। मैं तो यही मांग रहा था, एक बंदे को जीने के लिए, जिंदगी के लिए यही होता है ना, अच्छा घर मिल जाए, रिश्ता मिल जाए, जॉब मिल जाए, बस हम खुश हैं। सारा कुछ मिल गया, मदियन में इंटर हुए, सारा कुछ मिल गया। अल्लाह अकबर। क्या था? रब का तकवा। ध्यान किधर था? रब की तरफ। दोबारा फिरौन की तरफ पलट के नहीं गए, उसकी नहीं मिन्नतें की कि नहीं भाई मुझसे गलती हो गई, अल्लाह का वास्ता मुझे छोड़ दो, मेरे पे रहम करो, ठीक है, मुझे यूं घर से ना निकालो। नहीं, अपने रब का कहा मैं सच्चाई पे हूँ, मैं हक पे हूँ, अपने रब का तकवा रखते हुए अल्लाह के हुक्म से निकल पड़े। अल्लाह ने इंतजाम कर दिया। अच्छा, अब इधर आ जाए यूसुफ अलैहिस्सलाम। अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह। यूसुफ अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी, अभी नबी बने नहीं है, भाइयों ने हसद की वजह से कुएं में फेंक दिया। कुएं में अल्लाह ने कहा दिलासा क्या किया, सबसे बड़ी बात, फिक्र ना करो, यही तेरे पास मंगते बन के आएंगे और तुम इनको बताओगे इन्होंने किया क्या था। अल्लाह अकबर। अल्लाह ने ये बात कुरान में कह दी, तुम इनको बताओगे कि इन्होंने क्या किया था। सब्र करो, यानी इस एक बात में, एक जुमले में बच जाने की भी खुशखबरी, ठीक है, और तुम्हें कोई ओहदा मिलेगा इस चीज की भी खुशखबरी दे दी। रब ने तसल्लियां दे दी। फिर आगे जुलेखा के हाथों में, वो बिकते बकाते उसके शोहर ने जाके जुलेखा के हवाले कर दिया, भी इसकी जरा निगहदाश्त करना, तो वो उनके इश्क में मुब्तला हो गई। अब कमरे में ले जाती हैं, गैर महरम है, कहती हैं भाई मुझे तुमसे बड़ी मोहब्बत है, ठीक है, मैं जो कहती हूँ मान लो मेरा कहना। कहा मेरा रब मुझे देख रहा है। अल्लाह अकबर। खूबसूरत जवानी जोबन पे और सामने भी खूबसूरत तरीन औरत, क्या कहते हैं, मेरा रब देख, मैं अपने रब को क्या जवाब दूंगा। दौड़ते हैं किससे? तकवा रखते हुए। ये है डर, ये है डर। और डर किसका रखना है? रब का। उस वक्त अगर वो जुलेखा से डर जाते, भाई मैं तो पहले इन्हीं के
आसरे पे हूँ, अगर इसने मुझे छोड़ दिया, घर से निकाल दिया, मैं तो बिकता बकाता इनके पास पहुंचा हूँ, मुझे तो पता भी नहीं बाप कहाँ है तो भाई कहाँ है, हमको अपने घर का भी कोई पता नहीं, मैं कहाँ जाऊंगा। अगर हम जैसे कम ईमान वाले होते तो लगा देते ना ईमान का सौदा, तो फिर इतनी बड़ी बादशाही कैसे मिलती अगर तकवा ना होता। यहाँ पे अब अपने आप को रखें, यहाँ पे अब अपने आप को रखें। अगर तकवा नहीं करेंगे बस आरजी सी, फिर आरसी सी जिंदगी है, वही फिर रूटीन की, वो जुलेखा और उसके साथ ये चीजें, और बस फिर आरजी सी जिंदगी होनी। अगर उस वक्त ये तकवे वाला कदम ना उठाते, तकवा आपको आसमान की बुलंदियों तक पहुंचाता है, और आप कहते हो नहीं मैं इत्थे ही रहना, मेरे लिए आई जॉब सही है, आई कार ठीक है, बस सही है, बस मेरी निभदी पई है, तो बस आई सही है। तकवा, अल्लाह कहता है तकवा करो, बुलंदियों तक पहुंचाऊंगा। मगर तकवे में क्या है? तकवे में ट्रस्ट है, ट्रस्ट करना होता है, एतबार अल्लाह को देना होता है, ये तकवा है। उस वक्त जब तुम फंसे हो और तुम्हारे पास कोई ऑप्शन ना हो, उस वक्त तकवा रखना। अब यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास कोई ऑप्शन बचा था? या तो वो जुलेखा की बात मानते, या फिर तकवा, अपने रब को एतबार देते, अपने रब का यकीन करते और भागते, हराम में ना फंसते। तो उन्होंने क्या चुना? तकवे वाला रास्ता, तकवे वाला रास्ता चुना, दौड़ लगा दी। अल्लाह ने सारे दरवाजे भी उसके लिए खोलने शुरू कर दिए। अल्लाह अकबर। रास्ते में खामन मिल गया, ये क्या तमाशा है? औरत की मक्कारियां, उल्टा रोना शुरू कर दिया, ये मुझे मेरे साथ बुरा काम करना चाह रहा था, बताओ इसकी सजा क्या होनी चाहिए। अल्लाह ने गवाही ऊपर से दे दी। अल्लाह अकबर। वो ऊपर देख रहा है बैठा, वो नीचे इंतजाम कर देता है, सेटिंग कर देता है। बच्चा गवाही दे रहा है, एक जगह पे बुजुर्ग ने गवाही दी, देखो अगर इसकी कमीज पीछे से फटी है तो यूसुफ सच्चा है, अगर इसकी कमीज आगे से फटी है तो फिर ये औरत जुलेखा सच्ची है। खुद मिन दुबुरी, खुद मिन दुबुरी, कमीज पीछे से फटी थी। तो शोहर फौरन समझता है, इस्तगफिर ली ज़म्बी इन्नी कुंती मिनल खातीन, माफी मांग इससे, तू ही खताकार है। अल्लाह अकबर। अल्लाह ने गवाही दे दी आसमान पे बैठ के, तकवे का रिजल्ट नजर आ गया। अभी पीछे आपने मूसा का तकवा देखा, तो रिजल्ट क्या मिला? नबी का घर, नबी की बेटी, नौकरी, और फिर उसके बाद नबूवत। अल्लाह अकबर। फिर उसके बाद नबूवत तक। एक तकवे का रिजल्ट कितना? तकवा छोटा सा काम, एक दफा कदम उठाया, पीछे कितने बड़े रिवॉर्ड तैयार है। हर तकवे का एक कदम तुम्हारे आगे बहुत सारे दरवाजे कुशादा कर देगा, आपके वहमो गुमान में नहीं। जैसे मैंने पढ़ा कि वयरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब, अल्लाह रिस्क वहां से अता करेगा कि तुम्हें गुमान भी नहीं होगा कि मुझे यहाँ से रिस्क भी मिल सकता। ये है तकवे के फायदे। तो फिर बात यूसुफ अलैहिस्सलाम की हो रही थी, अभी जुलेखा टली नहीं है, फिर से दोबारा वो अपनी सहेलियों को बुला लिया, सबके हाथ में छुरियां पकड़ा दी, ठीक है। यूसुफ को कहा कि आओ, और उनका ये क्यों किया था? क्योंकि उन्होंने बातें सहेलियों ने मशहूर कर दी थी कि जुलेखा जो है ना अपने नौकर के इश्क में ही पागल हो गई। तो कहा आओ जरा तुम भी देखो, उस नौकर का नजारा करो। नौकर का नजारा किया, हाथ ही काट लिए, हाथ ही कुल हाशा लिल्लाहि मा हाज़ा बशरा। हाय अल्लाह अकबर, ये तो आदमी लगता ही नहीं, ये तो इंसान लगता ही नहीं, ये तो कोई फरिश्ता है। हाथ ही काट लिए। अल्लाह अकबर। जुलेखा बोलती है यही है वो जिसके बारे में तुम मुझे मलामत कर रही थी, यही है वो जिसके बारे में तुम मुझे मलामत कर रही थी। और हाँ सुन लो ये हकीकत कि मैंने ही इसको फिसलाया, मैंने ही इसको फिसलाया था, और अगर इसने मेरी बात ना मानी तो मैं क्या करूंगी? वला इल्लम यफ़अल मा आमुरुहु लयुस्जनन्नहु वला यकून मिनस सागिरीन, मैं इसको कैद करवाऊंगी, जलीलो ख़वार रहेगा सारी जिंदगी। अब यहाँ तकवा फिर उठता, फिर तकवा उठा, और क्या कहते हैं? क़ाला रब्बिस्सिजनी अहब्बु इलैया मिम्मा यदऊननी इलैहि व इल्ला तस्रिफ अन्नी अस्बु इलैहिन्ना व अकुम मिनल जाहिलीन। अल्लाह मुझे कैद कबूल, ये तकवा, मुझे कैद कबूल है, मुझे इसकी ये ऑफर कबूल नहीं है। अल्लाह मुझे कैद कबूल है, अगर ये मेरे ऊपर औरत हावी हो गई तो अल्लाह मैं जो है ना जाहिलों में से हो जाऊँ।
اللہ نے کہا ٹھیک ہے چل تو قید میں چلا جا، مگر قید میں بھی تیری بڑھائیاں میں کروں۔ قید میں بھی گئے، وہاں پہ بھی اللہ نے ولی اللہ کا رتبہ دے دیا، خوابوں کی تعبیر کر رہے ہیں، لوگ آ کے سلام لے رہے ہیں، ان کو بڑا جان رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ قید سے نکلوایا رب نے تو سیدھا وزیر خزانہ اور پھر بادشاہ، سبحان اللہ۔ یہ کس کا نتیجہ؟ تقوی کا۔ صبر کیا، تقوی صبر کے بغیر نہیں آتا۔ تقوی رکھا، دل پہ پتھر رکھ کے صبر کیا اور تقوی اختیار کیا، سچائی کا راستہ، حق کا راستہ، حلال کا راستہ اختیار کیا تو رب نے اب بادشاہیوں کے دروازے کھول دیے۔ اب وہی بھائی آ رہے ہیں، قحط سالی پڑ گئی، گلہ دے دو بادشاہ جی، گلہ دے دو، پتہ بھی نہیں بادشاہ کون ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر ایک دن خود ہی بتاتے ہیں کہ تمہیں پتہ ہے یوسف کا کیا حال کیا تھا؟ قالوا انک لانت یوسف، کہیں تو یوسف ہی تو نہیں؟ کہا ہاں میں یوسف ہوں، ہاں میں یوسف ہوں۔ اللہ نے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، میں نے اللہ کا وَمَن يَتَّقِ وَيَصْبِرْ، میں نے تقوی کیا، میں نے صبر کیا، اللہ نے مجھے یہ پھر کہا لَقَدْ آثَرَكَ اللَّهُ عَلَيْنَا۔ کل وہ جو کہہ رہے تھے یہ اس قابل نہیں مگر ہمارا باپ اس سے زیادہ پیار کرتا ہے، آج وہ کہتے لَقَدْ آثَرَكَ اللَّهُ عَلَيْنَا، واقعی تم میں بات تو تھی جو اللہ نے تمہیں چنا، واقعی تم میں بات تو تھی۔ بات کیا تھی؟ تقوی تھا۔ وہ ان کو اپنے رب پہ یقین نہیں تھا، حسد کے شکار ہو بیٹھے اور اپنی ساری سرداری بادشاہ، وہ بھی نبی کے بیٹے تھے، وہ بھی تو نبی کے ہی بیٹے تھے، اپنی سرداری گوا بیٹھے، تقوی اعتبار نہ کر کے رب پہ سرداری گوا کر لیا اور پار لگ گئے۔ آج اسی کہنے ساڑی بیڑی آ کے کسی نے پار لانی، اللہ دے بندے تسی آپ ہی لانی۔ کب؟ جب تقوی رکھو گے، جب صبر کرو گے۔ نتیجے ایسے نہیں ملتے، نتیجے ایسے نہیں ملتے، ثواب ایسے دعائیں مانگ رہے اللہ مجھے ثواب 1000 نیکیوں کا دے دے، مل جائے گا؟ کرو تو لے لو، کرو تو لے لو، تو تقوی رکھو۔ اب موسیٰ علیہ السلام کی بات میں کر رہی تھی پہلے، موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ نے نبوت دی ہے تو نبوت دے کے کہا ذرا اب جا، ذرا فرعون کے پاس ذرا دعوت تو دے کے آ، اس کو بتا کے تو آ، ذرا بھرے مجمع میں کھڑے کہ اللہ اکبر، دیکھو یہ ہے تقوی کی سب سے ہائی لیول۔ بادشاہ فرعون جو اپنے آپ کو رب کہلاتا ہے، جہاں سے وہ ایک مجرم کی حیثیت سے بھاگے تھے، اللہ کہہ رہا اس کے دربار میں کھڑا ہو کے بتا کے آ کہ میرا رب کون۔ اللہ اکبر، کتنا بڑی بات ہے کسی بادشاہ کو، اور وہ اپنے آپ کو رب کہہ رہا ہے، اس کو بتا کے آنا، اس کے سامنے کھڑے ہو کے پوری بادشاہی میں اس کے ارد گرد اس کے سپاہی، اور یہ بیچارے اکیلے، مگر اکیلے کیوں؟ اللہ کے جس کے پیچھے اللہ، اکثر عورتیں نا شکوے کر کے نا آخر میں کہتی ہیں بس اللہ دا ہی آسرا۔ او اللہ کی بندیوں، اللہ لفظ کے ساتھ بس لگا رہی ہو، اتنی بڑی ہستی کا نام لے کے ساتھ بس لگا دی۔ موسیٰ اکیلے ساتھ، اور زبان بھی صحیح طرح نہیں بولتی، ہارون بھائی ساتھ، اور وہاں فرعونی طاقت، اتنا بڑا لشکر پوری شان و شوکت کے ساتھ اپنے دربار میں بیٹھا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے جا کے بتا کے آؤ میرا رب کون، اس رب کو بتا کے آؤ اصل رب کون ہے۔ تو آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اے فرعون، قال فرعون وما رب العالمین، وہاں پہ آ کے فرعون نے جب پوچھا نا اس سے، ہاں بتا تیرا رب کون ہے؟ ہاں رب العالمین، جو سارے جہانوں کا رب ہے، جو تیرا بھی رب ہے، تو بھول گیا ہے، تیرا بھی رب ہے۔ فرعون کے آ کے ان کا مکالمہ ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ بنی اسرائیل کو میرے ساتھ بھیج دے، تم نے ان پہ بہت ظلم ستم کر لیے، ان پہ بہت ان کو غلام بنا لیا مجھے۔ تو فوراً فرعون کہتا ہے قال الم نربک فینا ولیدا ولبستا، نربکا کہتے ہیں پالنے والے کو، ٹھیک ہے نا، نربکا، تو کہتے ہیں موسیٰ کو تو بھول گیا الم نربکا کہ میں نے تم کو پالا تھا، تو میرا احسان بھول گیا کہ میں نے تم کو پالا تھا، فینا اپنے میں رکھ کے، ولیدن جب تم چھوٹے بچے تھے، وَلَبِسْتَ فِينَا مِنْ عُمُرِكَ سِنِينَ، اور تو اپنی عمر کے کئی برس میرے گھر میں پلتا رہا۔
فعلت کلتی، اور پھر تو نے وہ کام کیا، وہ مار کا مارا کہ میرا ہی بندہ قتل کر کے تو بھاگ گیا، انت من الکافرین، اور تو میرا ہی نہ شکرا بن گیا۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ فرعون کہہ رہا ہے میں تیرا رب تھا، ربی کا، میں نے تم کو پالا تھا، ٹھیک ہے، اور پھر تو بعد میں میرا نہ شکرا بن گیا۔ کہا موسیٰ کہتے قال فعلتها اذا وانا من الظالمین، ہاں وہ کام مجھ سے نادانی سے ہو گیا جو قتل میں نے کیا، مگر اس کے بعد میں ففررت منکم لما خفتم، جب میں ڈر کے بھاگ گیا، اس وقت جب فرعون کے گھر پڑ رہے تھے، لا شعوری پہ، ہماری طرح کسی طرح وہ بھی فرعون کو اپنا پالنے والا سمجھتے تھے، اسی لیے تو ڈر کے بھاگے تھے نا۔ پھر اللہ نے وہ کہتے اس وقت میں ضالین، اس وقت میں نادان تھا، مجھے پتا نہیں تھا کہ اصل رب تو اوپر بیٹھا، فرعون میرا رب نہیں ہے، اس وقت مجھے سمجھ نہیں، پھر اللہ نے مجھے سمجھ دی، اللہ نے مجھے نعمت دی۔ ہاں اب تو بتا ذرا، اب مجھے پتا چل گیا، یہاں پہ میں جو بڑے حوصلے سے، بڑی جرت کی بات ہے، بڑی جرت کی بات، یہاں پہ جو حوصلے سے میں تیرے سامنے کھڑا ہوں نا، اس کانفیڈنس سے کھڑا ہوں کہ مجھے اب پتا چل گیا کہ میرا رب تو نہیں بلکہ اللہ، اور اب میں تیری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے تجھے کہہ رہا ہوں وَتِلْكَ نِعْمَةُ تَمُنُّهَا عَلَيَّ، یہ وہ نعمت ہے جس کی وجہ سے تو نے احسان میرے پہ کیا اور پوری بنی اسرائیل کو ان کو اپنا غلام بنا لیا۔ فرعون کہتا ہے قال فما رب العالمین، قال فرعون وما رب العالمین، ہاں بتا کون ہے تیرا رب؟ کہا رب العالمین، قال رب السماوات والارض وما بینہما ان کنتم موقنین، جو آسمانوں اور زمینوں کا مالک ہے اور جو ان سب کے درمیان جو چیزیں جو ان کا رب ہے وہی میرا رب ہے، ان کنتم موقنین، اگر تم یقین کرو، بات تو ساری یقین پہ۔ تو اللہ اکبر، اس رب نے اتنی جرت دی، حکمت دی، دانائی دی، وہ کانفیڈنس دیا اور اپنی باتوں سے مکالمہ جیت لیا۔ نہ صرف مکالمہ جیتا، فرعون نے کہا ہاں کوئی لے کے بھی آئے ہو کوئی اللہ سے نشانی، نبوت کا تو دعویٰ کیا، اللہ نے کہا ذرا اصحاب پھینکا، وہ ایک اژدہا بن گیا، وہاں پہ جتنے درباری تھے سب کو اپنی فکر پڑ گئی۔ اللہ اکبر، اس وقت کسی کو بھی یاد نہیں رہا کہ ہمارا رب تو فرعون تھا، ہمیں بچا لے گا، سارے اپنی سیٹوں پہ چڑھ گئے اس سانپ سے بچنے کے لیے۔ کس کا پلہ بھاری؟ اور اللہ نے کس کا کر دیا؟ موسیٰ کا۔ اتنے بڑے مجمع میں ساروں کو اپنی فکر، وہ تنہا گئے تھے، اللہ نے پلہ بھاری کر دیا۔ اللہ اکبر، اور پھر ایسے ہی نہیں، اکیلا بندہ پوری بنی اسرائیل کو نجات دلا کے لے کے گیا۔ دیکھو ایک رب جس نے اپنے رب پہ یقین کیا، میرا رب فرعون نہیں ہے، میرا رب اس کی شان و شوکت، اس کے محلات، اس کی جائیداد، اس کی جاب، یہ میرا رب نہیں، میرا رب اللہ، تو وہ اکیلا ایک واحد پوری بنی اسرائیل کو نجات دلا کے لے گیا۔ اور اس کے رب نے کیا کیا؟ فرعون نے پیچھا کیا کہ اس پکڑوں بنی اسرائیل کو، پکڑوں موسیٰ کو، اللہ نے غرق کر دیا پانیوں سمیت۔ پہلے تو اللہ نے سمجھانے کی کوشش کی، انہوں نے کہا مقابلہ کریں گے، جادوگر ہے، تو جادو ہے، یہ سارا تیرا جادو کا کمال ہے، اللہ نے وہاں پہ بھی جتا دیا، سارے جادوگر سجدے میں موسیٰ کے آگے پڑے ہیں، موسیٰ تو سچا ہے، ہمارا جادو ہے، یہ معجزے ہیں۔ فرعون وہاں پہ بھی دیکھتا رہ گیا۔ اللہ اکبر، دیکھو دنیا کے فرعونوں کا حشر دیکھو، جو اپنے آپ کو رب سمجھتے ہیں نا، ابھی 80 کھلاندے 80 پلاندے، کیوں کسی کو رب مانو؟ جو کہتے ہیں نا ہم رب ہیں، ہم کھلا رہے، ہم دے رہے ہیں تو ان کا چولہا چل رہا ہے، نہیں نہیں نہیں، اپنے رب پہ یقین کرو، تمہارا چولہا وہ چلا رہا ہے، تمہیں وہ ہر چیز مہیا کر رہا، کوئی تمہارا رب نہیں۔ اپنے رب پہ یقین کرو، اپنے رب پہ یقین کرو، جرت کرو، تقوی کرو، صبر کرو، اللہ تمہارے لیے جیسے یوسف کے لیے دروازے کھولے، تمہارا رب بھی وہی رب، جیسے موسیٰ کے لیے۔ پھر وہ سارے جب جادوگر سجدے میں پڑ گئے نا، فرعون منہ میں انگلیاں نہیں دی، وہ تہاڈا رب تے میں سی، تہاڈا رب تے میں سی، کی کس کی اجازت سے، یہ کس کی اجازت سے تم ایمان لے آئے، کس کی اجازت سے موسیٰ کے آگے سجدے میں پڑ گئے؟ تمہیں تو میں، یہ میرے شہر میں تم بیٹھے ہو، یہ میرے محلات ہیں، یہ میری نہریں دیکھو، میرے خزانے، میری ویلیو ہی کوئی نہیں۔ ہاں اکبر، جہاں تقویٰ چھا جائے، جہاں پہ اس کی مدد چھا جائے،
پھر سارے بادشاہ ختم، فرعونیت زیرو سے ضرب کھا گئی، اور موسیٰ کے تقوی کے آگے اور اس کی رب کی مدد بھی تقوی پہ ہی آئی ہے، اس کے صبر پہ ہی آئی ہے، اس کی جرت پہ ہی آئی ہے، ایسے نہیں آنی تھی۔ تو ساری فرعونیت زیرو سے ضرب کھا کے منہ میں انگلیاں لے کے کھڑی ہے۔ جادوگر سجدے میں پڑے، کیا کہہ رہے ہیں؟ تیرا رب سچا۔ موسیٰ کو کیا کہہ رہے ہیں؟ اشہد لا الہ الا اللہ، ہم تیرے رب پہ ہی مان لا۔ یہ جادو تھا اور یہ معجزات ہیں جو تو لے کے آئے۔ کہا میں تیرے ہاتھ کٹوا دوں گا، میں تمہاری گردنیں کٹوا دوں گا، میں تمہیں سولی دے دوں گا، میں تمہارے پاؤں کٹوا دوں گا۔ آگے سے وہ پتہ کیا کہہ رہے؟ قالوا لا ضیر انا الی ربنا منقلبون، کوئی پرواہ ہی نہیں ہے۔ تقوی، دیکھو یہ تقوی بولا، کوئی پرواہ نہیں ہے، جو کرنا ہے کر لے، ایک دن ہم نے اپنے اللہ کے پاس پلٹنا ہی ہے۔ تو اگر تقوی لے کے پلٹیں گے، قلب سلیم لے کے پلٹیں گے، تو اس سے بڑی بات کیا؟ رب رزق دے رہا ہے نا، اگر اس نے تھوڑے وقت کے لیے کم کر دیا تو فکر ان جادوگروں کی طرح تقوی رکھو، کیا ہے جان اس کی ہے، چلی جائے گی تو کیا ہے، اس نے ہی نکالی ہے، اس نے دی تھی، اسی کے لیے چلی گئی، تو فکر کیوں؟ اس کو تو سوچ جانے بھی ہو، وہ جس طرح ہم سے پیار کرتا ہے، اس کی آزمائش میں تو سوچ جانے بھی ہو تو ہنس کے دے دو۔ رب جو ہے رب العالمین ہے، یہ ہے آپ کا رب۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں اپنے ساتھ وہ اعتبار کے رشتے میں، وہ محبت اور یقین کے رشتے میں جو ہم لوگوں میں بانٹتے پھرتے ہیں، جو ہم لوگوں میں تلاش کرتے ہیں، اللہ وہ محبت کی ڈور اپنے ساتھ باندھ لے۔ اپنے رب سے دعا کیا کرو، اللہ سچا یقین اور سچی محبت عطا کر دے۔ یقین کرو بیڑیاں پار لگ جائیں، پھر نہ خوف ہوگا، پھر تم کون ہو جاؤ گے؟ ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، تم ان بندوں میں سے بن جاؤ گے جن کو نہ خوف ہوتا ہے نہ غم ہوتا ہے، نہ دنیا میں ان کو کوئی خوف ہوتا ہے، وہ ہر حال میں راضی۔ اللہ میں تیرے راستے پہ چل رہی ہوں، جو کچھ بھی کیا تیرے لیے کیا، میں نے کسی کے لیے کچھ نہیں کیا، مجھے جو بھی بدلے میں تکلیف پہنچی، جو بھی پتھر ملا، جو بھی، میں اللہ تیرے پہ راضی۔ تو ایسے بندوں کو کوئی خوف دلا سکتا نہیں، کوئی ان کا رب بن سکتا نہیں۔ فرعون بھی دوبارہ زندہ ہو کے آ جائے، وہ بھی ان کا رب بن سکتا نہیں، اگر ہم نہ بنائیں۔ اور اگر ہم بنا لیں تو بچے بھی اٹھ کے ہمارے رب اٹھ کے، آپ سنتی نہیں ہیں خبروں میں، عورتوں سے باتیں نہیں سنتی، بچے نے اٹھ کے ماں کے تھپڑ مارا، بچہ ماں کی ساتھ بدتمیزی کر رہا ہے، بچہ ماں کو گھر سے دھکے دے رہا ہے۔ بنے کہ نہیں رب؟ بولو، بنے کہ نہیں رب؟ بنے گے نا؟ بن گئے۔ کیوں بن گئے؟ آپ کمزور ہو گئے، آپ نے ان کو رب مان لیا اور بنا لیا، بھی میرا رازق یہی ہے، انہیں میں نے بڈھے والے رزق دینا، انہیں میں آپ نے بنایا تو وہ بنے۔ اگر آپ اپنے دل کو مضبوط کرو، اپنے اللہ کے ساتھ ایسی اس کی ڈوری کو پکڑ لو اور پھر نہ چھوڑ، اللہ کرے ہم ایسے ہی ہو جائے، اللہ کرے ہم ایسے ہی ہو جائے، اس کی ڈوری کو پکڑ لو، پھر کبھی نہ چھوڑنا۔ جتنے طوفان آئے، جتنی آندیاں آئے، جتنے سیلاب آئے، آپ کا خامد آپ کا رب نہیں بن سکتا، آپ کے بچے آپ کے رب نہیں بن سکتے، آپ کا خاندان، آپ کے بھائی بہن کنبہ قبیلہ آپ کا رب نہیں، آپ کی جاب آپ کا رب نہیں، آپ کے گھر محلات آپ کے رب نہیں، آپ کا رب وہ ہے جو رب العالمین۔ اتنی مضبوطی سے دل کی ڈور کے ساتھ اس کو باندھ لو، اپنی ڈور اس ہستی کے ساتھ، انشاءاللہ کبھی آپ کو کوئی چیز گرا نہیں سکتی، کبھی ڈپریشن میں نہیں جا سکتے، کبھی آپ کے اوپر جو ہے خوف کی بیماری لاحق نہیں ہو سکتی، کبھی آپ کو یہ ٹینشن نہیں آ سکتی میرا فیوچر کیا ہوگا۔ وہ ماضی بھی وہ آپ کا، فیوچر بھی وہ آپ کا، اور آپ کا حال بھی وہی۔ تو جب سب کچھ وہی، تو پھر رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم،
اللہ میں تیرے رب ہونے پہ راضی، کہہ دو ایک دفعہ میرے ساتھ مل کے، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا ونبی محمد، اللہ میں تیرے رب ہونے پہ راضی، تیرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پہ راضی، اور اللہ اس دین اسلام پہ راضی۔ اللہ تعالی ہمیں راضی رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے۔